اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم اساتذہ اور عزیز طلباء، ہم آج کے اس سبق میں جماعت ششم کی کتاب ترجمۃ القرآن مجید کا ایک طائرانہ مطالعہ کریں گے، ایک مختصراً جائزہ لیں گے کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے۔ یہ ہے ترجمۃ القرآن جماعت ششم یعنی چھٹی جماعت کے لیے، اور یہ چینل ہے تعلیم منزل، جس میں تمام قسم کے مضامین کے بارے میں اسباق موجود ہیں۔ یہ ایک پیورلی ایجوکیشنل چینل ہے۔ اٹ از پیورلی این ایجوکیشنل چینل، جس میں اسلامیات کے علاوہ عربی، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو، انگلش، اردو، سائنس، کمپیوٹر اور دیگر مضامین کے اسباق موجود ہیں۔ آپ اس چینل سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اسے سبسکرائب کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ آج کے سبق کا خلاصہ، آج کے سبق کا عنوان ہے ہمارا ترجمۃ القرآن جماعت ششم، کتاب کا ایک مختصر جائزہ۔ ہم کتاب کا مختصر جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کتاب میں کون سے موضوعات ہیں اور اس میں ہم کیا کچھ سیکھیں گے۔ ہمارے آج کے جو سبق ہیں ان کے مقاصد تعلم، یعنی ہم نے کیوں سیکھنا ہے، یہ آج کا سبق، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جماعت ششم کی ترجمۃ القرآن کی کتاب کا ایک عمومی جائزہ لینا، یہ ہمارا پہلا مقصد ہے۔ جماعت ششم کی ترجمۃ القرآن کی کتاب کے عنوانات کو سمجھنا کہ اس کے موضوعات کون سے ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جماعت ششم کی ترجمۃ القرآن کی کتاب کے سیکھنے کے بارے میں منصوبہ بندی کرنا کہ ہم اس کو کتنے عرصے میں اور کس طرح بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ جماعت ششم کی ترجمۃ القرآن کی کتاب کے مطالعے کا شوق و جذبہ پیدا کرنا کہ ہم نے یہ کتاب صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھنی، ہم نے صرف اس لیے نہیں اسے سیکھنا کہ ہم نے امتحان دینا ہے، اس کو بھی دوسرے مضامین کی طرح ایک مضمون ہی نہیں سمجھنا، بلکہ اس کے مطالعے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کے مطالعے سے ہمارے ایمان میں زیادہ ترقی ہوگی اور ہم اچھے اور بہتر مسلمان بنیں گے، ہم اچھے اور بہتر پاکستانی اور ایک اچھے اور بہتر شہری بنیں گے۔ جماعت ششم کی ترجمۃ القرآن کو سمجھنے کی اہمیت اجاگر کرنا کہ ہم اس کتاب کو کیوں سمجھیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو سبق ہے اس کتاب میں وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پہلا سبق ہے، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعارف کروانا، وہ نبی تھے، آخری نبی تھے اور رحمت العالمین اور عظیم پیغمبر ہیں، جن کی تعلیمات جو ہے وہ قیامت تک موجود رہیں گی اور جاری و ساری رہیں گی۔ تو نبی محترم کی شان میں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن مجید کی روشنی میں، یعنی ہمارے پیارے نبی کا تعارف کہ ہمارے پیارے نبی کیسے ہیں، اور ان کا بچپن اور ان کی جوانی اور ان کی تعلیم و تبلیغ، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں، نبی محترم کے بارے میں جو فرمایا گیا اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ سبق نمبر 2 جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں ایک تو قرآن مجید کے آداب ہم سیکھیں گے، اور پھر ہم قرآن مجید کے رموز و اوقاف کہ کہاں ہم نے رکنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں وقف نہیں کرنا۔ تو اس سبق میں 2 موضوعات ہیں، ایک قرآن مجید کے آداب اور قرآن مجید کے رموز و اوقاف۔ سبق نمبر 3 سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا ہم تعارف پڑھیں گے کہ تعارف سورۃ فاتحہ کا کیا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت، اور پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہم سیکھیں گے، ہمیں اس کی تلاوت آنی چاہیے، اور
پھر سورۃ فاتحہ کا ترجمہ، اور پھر آخر میں سورۃ فاتحہ کے بارے میں مشق ہے، ایکسرسائز ہے، وہ ہم نے مکمل کرنی ہے۔ سبق نمبر 4 سورۃ فیل سے متعلق ہے، اور اس کا سورہ فیل کا تعارف ہم پڑھیں گے اور اس کی فضیلت و اہمیت، اور سورہ فیل کی تلاوت، اور پھر سورہ فیل کا ترجمہ، اور پھر سورۃ فیل کے ان اسباق کے بارے میں مشق ہے، وہ ہم کریں گے۔ سبق نمبر 5 جو ہے وہ سورۃ قریش ہے، اس میں ہم سورہ قریش کا تعارف، سورہ قریش کی فضیلت و اہمیت، سورہ قریش کی تلاوت، اور سورہ قریش کا ترجمہ، اور سورہ قریش کی مشق جو ہے، جو ایکسرسائز ہے، وہ ہم کریں گے۔ سبق نمبر 6 سورۃ الماعون ہے، اور اس کا تعارف سورۃ الماعون کا، پھر سورۃ الماعون کی فضیلت اور اہمیت، پھر سورۃ الماعون کی تلاوت، اور سورۃ الماعون کا ترجمہ، اور پھر سورۃ الماعون کے بارے میں مشق یعنی ایکسرسائز۔ سبق نمبر 7 سورۃ کوثر ہے، اس میں ہم سورہ کوثر کا تعارف، اس کی فضیلت و اہمیت، سورۃ کوثر کی تلاوت، اور سورۃ کوثر کا ترجمہ، اور سورۃ کوثر سے متعلق مشق۔ سبق نمبر 8 ہے سورۃ الکافرون، اور اس میں سورۃ الکافرون کا تعارف، سورۃ الکافرون کی فضیلت و اہمیت، سورۃ الکافرون کی تلاوت، سورۃ الکافرون کا ترجمہ، اور سورۃ الکافرون سے متعلق مشق۔ سبق نمبر 9 ہے سورۃ النصر، اور سورۃ النصر کا تعارف، پھر اس کی فضیلت و اہمیت، پھر اس کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ، اور پھر مشق۔ سبق نمبر 10 ہے سورۃ اللہب، سورۃ اللہب کا تعارف، سورۃ اللہب کی فضیلت و اہمیت، سورۃ اللہب کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اور مشق۔ سبق نمبر 11 ہے سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص کا تعارف، سورۃ الاخلاص کی فضیلت و اہمیت، سورۃ الاخلاص کی تلاوت، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ، اور سورۃ الاخلاص کی مشق۔ سبق نمبر 12 ہے سورۃ الفلق، تعارف، فضیلت، تلاوت، ترجمہ، اور مشق۔ سبق نمبر 13 سورۃ الناس ہے، سورۃ الناس کا تعارف، فضیلت و اہمیت، تلاوت، ترجمہ، اور مشق۔ سبق نمبر 14 حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہے، اس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بات کریں گے، ان کے حالات زندگی، ان کی زمین پہ آمد، دعائیں، اور شیطان کے ساتھ جو شیطان کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جس طرح اس نے انکار کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، اور پھر سورۃ الاعراف کی آیات 11 تا 27، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق جو مشق ہے وہ ہم کریں گے۔ سبق نمبر 15 حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ہے، اس میں ہم ان کی پیدائش، ان کے حالات زندگی، ان کی دعوت و تبلیغ، اور پھر کشتی کا واقعہ، پھر قوم نوح پر عذاب، اور سورۃ الاعراف کی آیات 59 تا 64 کا مطالعہ اور ترجمہ اور تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ الہود جو ہے اس کی آیات 25 تا 49، اس کی تلاوت، ترجمہ، پھر سورۃ الشعراء کی آیات 105 تا 122، اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اسے سمجھنا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق مشق ہے وہ ہوگی۔ سبق نمبر 16 ہے حضرت ہود علیہ السلام سے متعلق، ان کی پیدائش، حالات زندگی، دعوت و تبلیغ، قوم ہود کا تعارف اور قوم ہود پر عذاب، سورۃ الاعراف آیات 65 تا 72 کی تلاوت، ترجمہ، اور اسے سمجھنا، سورۃ ہود آیات 50 تا 60 تلاوت،
ترجمہ اور اس کا فہم، سورۃ الشعراء آیات 123 تا 140، تلاوت، ترجمہ اور مفہوم، اور پھر مشق۔ سبق نمبر 17 ہے حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق۔ حضرت صالح کی پیدائش، ان کے حالات زندگی، ان کی دعوت و تبلیغ، قوم سمود پر عذاب، سورۃ الاعراف آیات 73 تا 79، اور سورۃ ہود آیات 61 تا 68، اور سورۃ الشعراء آیات 141 تا 159، یعنی ان تمام صورتوں کی ان آیات کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور ان کا فہم، اور پھر حضرت صالح سے متعلق مشق۔ سبق نمبر 18 ہے حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق، آپ کی پیدائش، حالات زندگی، دعوت و تبلیغ، اور قوم لوط، اور پھر قوم لوط پر عذاب، اور سورۃ الاعراف کی آیات 80 تا 84، ترجمہ، تلاوت، ترجمہ اور فہم، سورہ ہود کی آیات 77 تا 83، تلاوت، ترجمہ اور فہم، سورہ شعراء کی آیات 160 تا 175، تلاوت، ترجمہ اور مفہوم، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق مشق۔ سبق نمبر 19 ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق، ان کی پیدائش، حالات زندگی، دعوت و تبلیغ، اور قوم شعیب پر عذاب، پھر سورۃ الاعراف کی آیات 85 تا 93، اور سورہ ہود کی آیات 84 تا 95، اور سورہ شعراء کی آیات 176 تا 191، یعنی ان کی تلاوت بھی کر سکیں اور ترجمہ بھی اور اس کا مفہوم بھی، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق مشق۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے ترجمۃ القرآن جماعت ششم کا ایک دائرہ جائزہ لیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم قرآن کا بھی ایک بڑا حصہ، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء کو ہم سمجھیں گے اور اس کی تلاوت بھی سیکھیں گے، اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ یہ کتاب ایک بہت مفید کتاب ہے، جو کہ ہمارے طلباء کے سیرت و کردار میں بہتری لائے گی، اور ہم اس میں بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ اگر ہم ان صورتوں کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے، اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے، تو ہم پورے قرآن کا ترجمہ بھی کر سکیں گے اور پورے قرآن کو سمجھ بھی سکیں گے۔ تو ہم نے یہ نیت کرنی ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اور جو کچھ ہم اس پہ پڑھیں گے اس پر عمل بھی کرنا ہے، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی بہتر سے بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں تو 19 سبق ہیں، اور تقریباً ہر سبق جو ہے وہ 5 یا 6 جو لیکچرز پر محیط ہوگا، یعنی تقریباً اب یوں سمجھیں کہ 100 پیریڈ میں ہم اس کتاب کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے پورے سال کو 100 پیریڈ میں تقریباً ہم نے اس طرح تقسیم کرنا ہے، تاکہ اس کتاب کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس میں پہلے حصے میں یعنی فرسٹ سیمسٹر میں 50 سبق، اور پھر اگلے سیمسٹر میں پھر 50 جو ہیں وہ لیکچر یا اسباق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔